شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اللہ کا فرمان ہے قرآن میں کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. کوئی ہستی ہی تو ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اچھا کھوٹے کھروں کا انتظار نہیں ہوتا, الٹے سیدھوں کا انتظار نہیں ہوتا, اندھیروں کا انتظار نہیں ہوتا. انتظار نور کا ہوتا ہے, انتظار بلندی کا ہوتا ہے, انتظار شرف کا ہوتا ہے, انتظار بزرگی کا ہوتا ہے. اب یہ خلاصہ بھی تو ہو جائے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے. مطلب یہ ہوا کہ تم آنے والے کا انتظار کرو, ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت میں ہمیں اپنے ہادی کو بھیجنا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, اللہ بھی انتظار, عباس بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو, اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. لیکن وہی بات ہے نا, ہم الاجل اجل تو کہتے ہیں لمبی لمبی زبان کے ساتھ, لیکن اگر الاجل کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں وہ اگر صحیح ہو جائیں تو ہمیں شاید, آئیے عرشی بھائی نعرہ حیدری. عرشی بھائی نعرے میں بہت مشہور آدمی, ماریے ذرا. ہاں ماشاء. تو عزیزو دوستو جی, اگر واقعی ہم اپنے امام کہتے ہیں اولا یا صاحب الزمان, کیا صاحب الزمان, کیا صاحب الزمان, یہ صرف ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. اصل اگر پوچھئے تو ہم تیار نہیں ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے بعد, میں نے کہا نا قصیدے میں جتنا ٹائم لگا ہے اس سے تھوڑا ہی وقت ہم اس میں تمام کر دیں گے. لیکن کوئی پیغام تو ہونا چاہیے نا, اتنی دور سے آپ نے بلایا ہے مجھے. ہاں لوکل نہ سمجھا کیجئے, کیونکہ لوکل سمجھنے کا آج تک خمیازہ بھگت رہی ہے امت. کاش کہ امت نے نبی کو لوکل نہ سمجھا ہوتا تو یہ جگہ جگہ جوتے نہ کھاتی امت. کہیں ماری جا رہی ہے, کہیں پکڑی جا رہی ہے, کہیں ذلیل کی جا رہی ہے. ارے یہ نبی رحمت سے بغاوت کا نتیجہ ہے جو امت جھیل رہی ہے. کاش کہ نبی کو وہاں والا سمجھا گیا ہوتا. تو اسی طریقے سے اگر ہم آج کل جیسے لوگوں نے نبی کو یہاں والا سمجھا, اگر آج بھی ہم امام کو یہاں والا سمجھیں گے تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم کو وہاں والا امام سمجھنا ہے. اور یہ سمجھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے کو سمجھ لیں. میں ایک لمحہ عرض کر رہا ہوں, ایک صاحب نے بہت ان کو تمنا تھی بہت زیادہ. آئیے جاوید بھائی, مولا سلامت, اوپر آ جائے جاوید بھائی, میرے بھائی مبارک ہو. بس 2 سے 3 منٹ میں تمام کر رہا ہوں, مرحلہ ہو جائے گا. میں غصے میں نہیں ہوں, لیکن بہرحال جو وقت ہے نہیں, میں ٹائم نہیں لوں گا. لیکن ایک پیغام تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی. لوکل نہ سمجھیے گا, اور پھر اپنے جیسا نہ سمجھیے گا. نہیں, بعض لوگ جو ہیں عالم دین کو تھوڑا سا اتنا تھوڑا 2-3 کتابیں پڑھ کے سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تیس مار ہو گئے. اگر انا انزلنا صحیح سنا دیئے تو پھر ہم سمجھے کہ آپ تیس مار ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ جو قرأت ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہر چیز کا ایک معمول ہوتا, ہر چیز کا ایک انداز ہوتا. بہرحال ایک صاحب کو امام زمان کی زیارت کی اجازت ہے, بڑی حسرت, بڑی تمنا. تو صاحب کسی نے کہا ایسا ہے آپ مسجد سہلہ 40 بت چلے جائیے, کسی سود ہو جائے گا معاملہ. صلوات تو پڑھیے. 40 بت. اب یہ خوب اپنا جانے وانے لگے اور زبردست صاحب 39 نائٹس ہو گئی. کتنی, کیا غلط تو نہیں کہا میں؟
یعنی 39 راتیں بدھ کی ہو گئی. اب آخری رات آئی ہے تو یہ مسجد میں پہنچے تو وہاں کسی گوشے سے آواز آئی امام سے اگر ملاقات کرنا ہے تو سامنے وہ لائٹ محلے میں جل رہی ہے, آپ جائیے اور امام سے ملاقات کریے. اب جو گئے تو کیا دیکھے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ گھر ایک مومنہ کا ہے جو باحجاب رہنے والی تھی, جو سیرت سیدہ پر چلنے والی تھی, جو سیرت زینب کی عکاس تھی. جی صاحب, اور اندر حجرے میں اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور سرحان زمانے کا امام تشریف فرما ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جملہ سنیے بھائی. اب یہ دروازہ کھلا ہوا تھا, یہیں کھڑے ہوئے, اب سگنل ملے تو آگے آدمی جائے. آپ سمجھ لیں کچھ ملے اشارہ ہو, جی اب انہوں نے سوچا کہ آگے بڑھیں, مولا سے تو ملنا ہے, مولا سے تو ملنا ہے. اب انہوں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا اندر انٹر ہونے کے لیے, فوراً حجرے سے زندہ امام کی آواز آئی, خبردار قدم وہیں پر رکھنا. توجہ, خبردار قدم وہیں پر رکھنا, پہلے اس جیسے بن جاؤ. مولا نے اشارے سے معظمہ مومنہ مرنے والی کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس جیسے بن جاؤ جیسی یہ تھی. جی اس نے اپنی زندگی میں صبر اور شکر کے ساتھ, ہماری مودت اور محبت کے ساتھ, حجاب اور گناہوں سے پرہیز میں زندگی گزاری, تو اس کی زندگی میں بھی اس سے ملنے ہم آتے رہے. لوگ ہمیں ڈھونڈتے ہیں, ہم اپنے محبوں کو ڈھونڈتے ہیں. جی جی, جیسے زندگی میں ہم ملنے آتے رہے ویسے ہی آج بھی ہم ملنے آئے ہیں. اس جیسا کردار بنا لو. میاں چھوٹے میاں, بڑے میاں, اپنے گھر جاؤ, یہ چلے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا کردار بنا لو. تمہارا زمانے کا امام تمہارے گھر تمہاری زیارت کو آ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ پیغام تھا ہمارے لیے اور ہم مومنین کے لیے. اور اب میں ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے فریضے کو سنبھالیں آ کے, اور پھر ظاہر سی ان کو بھی بلانے کے لیے ہمیں 4 مصروں کا سہارا لینا پڑے گا کہ بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں, میں نظامت نہیں کر رہا ہوں, بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں. حاجی بھائی, جو میں کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں. مطلب اتنے ٹھنڈے ہو کے سنیں گے, موسم تو ٹھنڈا ہے ہی بہرحال. جی بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں. خدا نے عطا کی جنہیں کل فضیلت, انہی کا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں. بنام خدا ابتدا کر رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں بجا کر رہا ہوں. خدا نے عطا کی جنہیں کل فضیلت, انہی کا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں. اور جو اجر رسالت ہے ان کی محبت فریضہ و ماہر ادا کر رہا ہوں. جو اجر رسالت ہے ان کی محبت فریضہ و ماہر ادا کر رہا ہوں. آپ حضرات کا محبوب ناظم ذیشان کی صورت میں, شان والا, مالونی میں مقبول اور پورے بمبئی میں اور ہندوستان میں مقبول ذیشان صاحب تشریف لا رہے ہیں نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے. اب ان کا بھی تو استقبال کریے ذرا بیدار ہو کے بلند آواز کے ساتھ. صلوات پڑھیے محمد والے. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة اللہ وبرکاتہ. استودعكم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد